الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن صدق اللہ العظیم۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس فرمائی تو ہوا معلوم کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اسٹیج پر تشریف فرما شہر کے باوقار علماء کرام اور پس پردہ میری مائیں بہنیں اور معزز خواتین، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کمزور، پریشان اور ناتواں اور پسماندگی کی حالت میں ہے، اور آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، صرف اپنے ملک ہندوستان کے اوپر نظر دوڑائیں کہ آج آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں اور ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف اگر کوئی قوم پریشان ہے، اگر کوئی قوم مجبور ہے، اگر کوئی قوم ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ یہاں اور جس کے حساب سے اور جس کو جہاں پر کوئی مسلمان کمزور ملا وہیں پر اس مسلمان کی زندگی کو چھین لیا جائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہو، کمزوری کے حالات کے اندر ہو، وہیں پر اس مسلمان کی زندگی کو چھین لیا جائے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ آج آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر پانی سے بھی زیادہ سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان کے خون ہے، کہ آج اس ملک ہندوستان کے اندر اگر آپ کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کو پانی خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی طرف سے اپنی جیب سے روپے اور پیسے کی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کی زندگی کو چھیننا ہو، کسی مسلمان کے خون کو بہانا ہو تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس وقت میں اللہ کا خوف نہیں، اس وقت میں کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں، اس وقت میں کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اور آپ اس بات کو تو بعد میں کہیں، سب سے پہلے مسلمان اپنی ذات آئینہ زندگی کے اندر نظر دوڑائے۔ آج مسلمان کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے۔ ایک بھائی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھائی کی زندگی کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جائیداد کا میں خود مالک بن جاؤں، گھر کے اندر ماں باپ میں
موجود ہے، لیکن وہ اس فراق کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے یہ پورا چلا جائے اور میں اس کی جائیداد کا مالک بن جاؤں۔ آج جب مسلمان اپنی گھریلو زندگی کے حالات کو نہ سنوار سکا، آج جب مسلمان اپنی گھریلو زندگی کو صحیح نہ کر سکا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، باپ نے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، باپ نے اپنے اولاد کو ناجائز کاموں کے اندر چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہیں کہ وہ قوم جو کبھی مسلمانوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتی تھی، آج ان کی باتوں کے اندر کرواہٹ نظر آتی ہے۔ وہ قوم جو کبھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکاتی تھی، آج وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے سینوں کو بھار کر کے چلتے ہیں۔ وہ قوم جو کبھی مسلمانوں کے گھرانے میں، مسلموں کے گھرانے میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو امانت کے طور پر چھوڑ کر کے جاتے تھے، آج وہ مسلمان اس کی خود ماں باپ، اس کی خود اپنی بہن کی عزت اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر محفوظ رہی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمان چاروں طرف پریشان ہے، چاروں طرف کمزوری کے حالات میں ہے۔ جہاں جس طرف دیکھا جاتا ہے مسلمان نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آج چپے چپے پر اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، اجلاس عام کا انعقاد کیا جاتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے علماء کی تقاریر کو سنا جاتا ہے، لیکن جیسے ہم مجلس کے اندر آئے ایسے کہ ایسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے نکال دیا، عمل کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اس لیے جب تک ایسا ہوتا رہے گا یہ جلسے بھی ہوں گے، اجلاس عام بھی ہوں گے، اصلاح معاشرہ کا انعقاد بھی ہوگا، لیکن کسی کی اصلاح ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ ان معاشروں کے اندر، ان مجالس کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے نیت کریں کہ ان کے اندر جو باتیں ہمیں کہی جائیں گی انشاءاللہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج حالات مختلف ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی مسلمان ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں؟ یہ مسلمان جس کو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مسلمان کس سے ڈرتا ہے؟ مسلمان کسی حکومت سے نہیں ڈرتا، مسلمان کسی ظالم سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں تو آپ مسجدوں کے اندر جا کر کے دیکھیے، جو مسلمان اپنے رب سے ڈرنا بھول گیا ہے، جو مسلمان اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر نہ رکھتا ہو، اس مسلمان کو کسی غیر کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف محاوری باتیں ہیں۔ یاد رکھو، جو قوم اپنے رب کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے رب کے سامنے سجدریز ہونا بھول جاتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اس قوم کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ملتی، اپنے رب کے سامنے سجدریز ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ قوم دنیا کے اندر دربدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور تباہ و بربادی کے دہانے پر چلی جاتی ہے۔ آج اگر مسلمان اس دنیا کے اندر اور خصوصاً آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر چین کا سانس اگر لے رہا ہے، آزادی کے ساتھ اگر ہم جی رہے ہیں، تو اس کی ایک تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دکھلاؤں اس کی وجہ کیا تھی۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا، تو آج ہماری یہ نسلیں محفوظ ہیں۔ آج ہم ان کھلے عام میدانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے علماء کی تقریر کو سن رہے ہیں،
قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤ۔ غیاث الدین ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنے شکار پر نکلتا ہے، بہت سے وزیر اس کے ساتھ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ہے۔ بادشاہ نے تیر چلایا کہ شکار کرے، لیکن تیر بجائے شکار کو لگنے کے ایک نوجوان کو جا کر کے لگا۔ قریب میں جا کر کو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ہٹا کٹا نوجوان ہے، بجائے شکار کو تیر لگنے کے وہ اس نوجوان کو تیر لگا اور وہ نوجوان وہیں پر ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، موت نے اس کو آگے بوچھ لیا۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور معلوم کیا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ معلومات کرنے پر پتا چلا یہ کہ ایک بوڑھی ماں کا بیٹا ہے، ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کا اس بیٹے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس بیوہ کا اس نوجوان کے علاوہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ بادشاہ کو افسوس ہوا اور قاضی کو حکم دیا کہ میرے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ اس بوڑھی ماں کو حاضر کیا گیا، قاضی نے اس بوڑھی ماں کو اختیار دیا کہ اماں اختیار آپ کو ہے، آپ جو فیصلہ کریں اسی کے اوپر میں عمل کراؤں گا۔ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ قاضی صاحب ہمارے اس ملک کو ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا، ہمارے اس ملک کو ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو خود اپنے ہی خلاف عدالت کے اندر مقدمہ چلا رہا ہو۔ جاؤ میں اس بادشاہ کو معاف کرتی ہوں اور آج سے میں اس کو اپنا بیٹا مانتی ہوں، یہی میرا بیٹا ہے۔ تو اس کے جواب میں قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جائیے اس بوڑھی ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بوڑھی ماں تمہیں معاف نہ کرتی تو میں تمہیں سزا دلا کر کے رہتا، اگر تم ذرا سی بادشاہت دکھاتے تو میں تمہیں ایسی سزا دلاتا کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی پیٹھ سے خنجر نکالا اور قاضی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قاضی صاحب یاد رکھیے کہ اگر یہ بوڑھی ماں مجھے معاف نہ کرتی اور آپ میری بادشاہت کا خیال کرتے تو میں یہ خنجر آپ کے سینے کے اندر ٹھوک دیتا۔ یہ راز ہے آج تک مسلمانوں کا اس دنیا کے اندر موجود رہنے کا، یہ راز ہے آج تک مسلمانوں کا اس دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ میں سانس لینے کا، یہ راز ہے کہ آج تک مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہے اور تمہیں عام زندگی گزار رہا ہے۔ اور حالات اس لیے آئے، پریشانیاں اس لیے آئی، مسلمان پریشان اس لیے ہوا کہ ہم نے دوسروں کی غلطیوں کے اوپر نظر دوڑانا شروع کر دی، اپنے گریبان کے اندر ہم نے نہیں جھانکا۔ جب انسان اپنے اندر نہیں جھانکتا، دوسروں کے اندر دیکھنا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہے، اپنی کمیاں، اپنی غلطیاں، اپنے اندر جو خامیاں ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں، آپ کے سامنے آئینہ ہو اور وہ شیشہ بھی صاف ہے، آپ کو اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ گندا نظر آ رہا ہے، تو آپ مجھے بتلائیں کہ جب آئینہ صاف ہے تو اس آئینے کی غلطی ہے یا ہمارے چہرے کی غلطی ہے؟ جب ہمارے چہرے کے اوپر خود کے دھول جمی ہوئی ہے، جب ہمارا چہرہ ہی گندا ہے، آئینہ کتنا بھی صاف ہو آپ کو چہرہ گندا ہی نظر آئے گا۔ آپ چشمہ کالا لگائے آپ کو سامنے والے کالے نظر آئیں گے، آپ گرین لگائے سامنے والے گرین نظر آئیں گے، ریڈ کلر کا چشمہ لگائیے سامنے والے ریڈ نظر آئیں گے۔ اس لیے انسان جب اپنی خامیوں کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، جب انسان اپنی کمیوں کو تلاش کرتا ہے، جب انسان اپنی لاپرواہی کے اوپر اپنی لاپرواہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا اسے فرشتہ نظر آتا ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرنی شروع کرتے، معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ آج اگر ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی تو اگلے دن پورے محلے کے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک وقت جلسے میں بیٹھ کے تقریر سنی تو ہم دیندار سب کے سب بے دیندار نظر آتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا۔ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا
اس شعر سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے دل کے آئینے کے اندر دیکھتے ہیں تو خود بخود انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ اصلاح کا کیا ہے؟ آج ایک دم آپ متقی نہیں بن سکتے۔ آپ نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے، چہرے پر اس طرح پھرایا ہوا ہے، آپ نے عورتوں کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ کیسے؟ یہ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، مومن والے کی شان ہے، اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی پہچان ہے۔ جب ایک داڑھی والا کسی گلی محلے سے گزرتا ہے، اس کے سامنے اس کی ماں بہنیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہو اور ایک داڑھی والا مرد اس راستے سے گزر جائے، مجھے بتلائے کہ وہ ماں بہنیں جو غیر محرم ہے اس داڑھی والے کو دیکھ کر پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک مرد آ رہا ہے، نبی کی سنت کو انجام دینے والا آ رہا ہے، اس کے اندر ایمان کی ایک پہچان اور بقا ہے، وہ اس انسان سے پردہ کرتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو اس داڑھی کی برکت سے ایک غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنے سے بچا لیتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک داڑھی مڑا انسان جس کے چہرے پر اس طرح پھرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں میں تو عورت ہوں، وہ گزرتا ہے، عورت اس سے پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ تو ایک غیر مرد ہے، اس کے اندر یہ مرد نہیں ہے، اللہ نے اسے عورت بنایا ہے۔ اور داڑھی بھی انسان کو آ کر کے بار بار بتلاتی ہے، یہ احمق، یہ بیوقوف، یہ کم عقل انسان، اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے۔ داڑھی آ کر کے بار بار بتا رہی ہے اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، لیکن یہ بیوقوف کم عقل انسان داڑھی کٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو عورت ہوں، عورتوں کے اندر میرا بیٹھنا کمال ہے، عورتوں کے اندر بیٹھنا میرا کام ہے۔ اس لیے دوستو، انسان اپنی ظاہری حالت کو سدھارے۔ جب انسان اپنی ظاہری حالت سدھارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی باطنی حالت کو، باطنی کیفیت کو اور باطنی حالات کو خود بخود سنوار دیتے ہیں۔ انسان علماء کی صحبت کو اختیار کرے، علماء کا لباس اختیار کرے، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائے تو اللہ رب العزت ان پہچان کی وجہ سے اسے بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت جی شیخ الحدیث کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اپنی آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں سفر سے واپسی پر ریل گاڑی سے نیچے اترا، شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ جو صاحب لینے والے مجھے آ رہے تھے وہ نہیں آ پائے، میں نے سوچا کہ چلو کچھ شربت وغیرہ پی لیتا ہوں، لہذا اسٹیشن کے قریب ایک شربت کی دکان دیکھی، ایک سکھ اس دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے بڑے ہی واضحانہ انداز میں، معصومانہ انداز میں اس سکھ سے گزارش کی کہ یہ فلاں شربت جو رکھا ہوا ہے یہ شربت مجھے آپ دے دیجئے اور اس کی قیمت لے لیجئے۔ سکھ نے فوراً حضرت کو دیکھا، سر سے نیچے تک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ تو کوئی معصوم آدمی ہے اور دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے سوچا کہ اس کے اندر تو بڑا زہر بھرا ہوا ہے۔ اس وقت زمانے میں انگریزوں نے ایک تحریک چلائی ہوئی تھی، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک نفرت پھیلائی ہوئی تھی۔ حضرت نے سوچا کہ شاید یہ اس کا اثر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت کو لینے والے وہاں پر جب پہنچے، حضرت نے ان سے واقعہ بیان کیا کہ شدت کی پیاس مجھے لگ رہی تھی، میں نے اس کی دکان پر جا کر کے کہا کہ مجھے وہ بوتل دی جائے، لیکن اس نے منع کر دیا، میں نے تو فری بھی نہیں مانگی۔ تو صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ شربت کی دکان نہیں، وہ شراب کی دکان ہے۔ حضرت نے اپنے دل ہی دل کے اندر اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے دربار میں دعا گو ہوئے کہ یا اللہ آج تو نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا، خدا نہ خواستہ میں اس کو پی لیتا تو میرا کیا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ظاہری صورت کو
अपनी ज़ाहिरी शक्ल को अल्लाह वालों की तरह बनाता है, मुत्तकियों की शक्ल इख्तियार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी की बरकत से बहुत से गुनाहों से उसको बचा देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे की इस्लाह हो, तो हमें जरूरी है कि हम अपने जाहिर को सुधारने की कोशिश करें। जब हम अपने जाहिर को बनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बातिन को बना देंगे, हमारे बातिन को सुधार देंगे, हमारे बातिन को संवार देंगे।